حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھلوں کو بڑا ہونے سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ پھلوں کو بڑا ہونے سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ جب کسی شہر میں زنا اور سود عام ہو جائے تو انہوں نے گویا خود ہی اللہ کے عذاب کو دعوت دے دی ہے۔ اس قوم کے اندر، جس شہر کے اندر زنا عام ہو جائے اور سود عام ہو جائے تو گویا کہ ان لوگوں نے اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت دے دی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کسی قوم کا زنا اور سود خواری ظاہر نہیں ہوتے مگر لوگ عذاب الہی کو اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں۔ یعنی جو قوم زنا اور سود خواری میں مبتلا ہے اس نے گویا عذاب الہی کو دعوت دے دی ہے۔ ہم اور آپ جب کھلم کھلا زنا کرنا شروع کر دیں، جب زنا عام ہو جائے ہمارے شہروں کے اندر، جب سود بازی ہم لوگ لینے لگے اور سود کو لیتے ہوئے ہمیں یہ شرم تک محسوس نہ ہو کہ یہ جائز ہے یا حرام ہے، اس کے بارے میں اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا؟ نہیں پوچھا جائے گا۔ بنا کسی خیال کے اطمینان کے ساتھ جب بندہ سود لیتا ہے، یعنی وہ سود عام ہو جاتا ہے، تو اللہ رب گویا کہ اس نے اللہ کے رب العزت کے عذاب کو دعوت دے دی۔ نقل ہے کہ ایسی قوم نہیں جس میں سود چل نکلے گا مگر وہ قحط سالی میں مبتلا کی جائے گی۔ جس قوم کے اندر سود چلے گا، جس قوم کے اندر سود بیاض لیا جائے گا، اس قوم کے اندر قحط سالی پڑ جائے گی۔ اور جس قوم میں زنا کی کثرت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے خوف اور قحط عام میں مبتلا کر دیتا ہے، چاہے بارش ہی کیوں نہ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے معراج میں سیر کرائی گئی، اللہ کے رسول کے ارشاد فرماتے ہیں جب مجھے معراج میں سیر کرائی گئی اور ہم 7ویں آسمان پر پہنچے تو میں نے اوپر دیکھا تو مجھے بجلی کی کڑک اور گرج چمک نظر آئی۔ پھر میں نے اسی قوم کو دیکھا جن کے پیٹ مکانوں کی طرح تھے اور باہر سے ان کے پیٹوں میں چلتے پھرتے سانپ نظر آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ سود خور ہیں، اللہ اکبر، یہ سود کو کھانے والے ہیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں معراج کی رات جب مجھے معراج لے جایا گیا، جب مجھے سیر کرائی گئی تو میں 7ویں آسمان کی طرف جب میں چڑھا، 7ویں آسمان پر جب میں پہنچا تو میں نے اوپر دیکھا مجھے ایک بجلی کی کڑکنے کی اور گرج چمک نظر آئی۔ پھر میں نے اس کے بعد میں نے بجلی دیکھی۔ بجلی دیکھنے کے بعد میں نے ایسی قوم کو دیکھا، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں میں نے ایسی قوم کو دیکھا جن کے پیٹ مکانوں کی طرح تھے اور باہر سے ان کے پیٹوں میں چلتے پھرتے سانپ نظر آ رہے تھے، اللہ اکبر۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ سود کھانے والے ہیں، کتنا بڑا عذاب ہے۔ ہمارے ان کے پیٹ جو سود کھاتے ہیں ان کے پیٹوں کو مکانوں کی طرح کر دیا جائے گا، جس طریقے سے مکان کے اندر لوگ عام طریقے سے آتے ہیں، اسی طریقے سے جو سود بازی کرتے ہیں، جو سود کھاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کے پیٹوں کو بڑا لمبا کر دے گا۔ پھر اس کے اندر ڈالے گا کیا؟ سانپوں کو ڈالے گا تاکہ ان کے پیٹوں کو کھائے۔ جتنا تم نے دنیا کے اندر ظلم و ستم کیا، جتنے تم نے حرام کاریاں کی، ساری کی ساری روز محشر میں چکتا ہونی ہے۔ بہانی نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے آسمانوں کی طرف معراج کرائی گئی تو میں نے آسمان دنیا میں ایسے آدمیوں کو دیکھا جن کے پیٹ بڑے بڑے گھڑوں جیسے تھے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں نے اس رات ایسے آدمیوں کو دیکھا جن کے پیٹ بڑے بڑے گھڑوں جیسے تھے، ان کے پیٹ جھکے ہوئے تھے، وہ فرعون کے پیروکار کے راستوں میں پڑے ہوئے تھے، اللہ اکبر، اور وہ ہر صبح شام جہنم کے کنارے کھڑے ہو کر کہتے تھے اللہ قیامت قائم نہ کرنا۔ وہ کہتے تھے اللہ قیامت کبھی قائم نہ کرنا۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں، اللہ اکبر، یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں، وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان اعصاب سے بلاؤ کر دیتا ہے۔ اس بہانی کا قول ہے کہ آل فرعون جو صبح شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں انہیں روندتے ہوئے گزریں گے، سود جو کھاتے ہیں انہیں روندتے ہوئے گزریں گے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مجھے آسمانوں کی طرف معراج کرائی گئی تو میں نے آسمان دنیا میں ایسے آدمیوں کو دیکھا
جن کے پیٹ بڑے بڑے گھڑوں جیسے تھے، ان کے پیٹ جھکے ہوئے تھے، اور وہ فرعون کے پیروکاروں کے راستوں میں پڑے ہوئے تھے، اور وہ فرعون کے پیروکاروں کے راستوں میں پڑے ہوئے تھے، اور ہر صبح شام جہنم کے کنارے پر کھڑے ہو کر کہتے تھے اے اللہ قیامت قائم نہ کرنا، اے اللہ قیامت قائم نہ کرنا۔ ہمارے لیے سب سے بڑی، اگرچہ اللہ رب العزت ہمیں کوئی عذاب نہ دے، لیکن سب سے بڑی ذلت تو ہمارے سامنے یہی ہوگی کہ ہم فرعون حامان جیسے لوگوں کے ساتھوں میں کھڑے کر دیے جائیں۔ سب سے بڑا عذاب تمہارے لیے یہی ہو جائے گا کہ جنہیں دنیا کے اندر دھسا دیا گیا، اگر ان کے ساتھ ہمارا حساب کیا گیا تو پھر ہم کس لائق بچے، تو ہم کس قابل بچے۔ تو وہ جہاں سے فرعون کے پیروکار گزر رہے ہوں گے، فرعون کے پیروکار گزر رہے، وہاں پر وہ سارے کے سارے سود کھانے والے پڑے ہوں گے، اور ان کے پیروکار، فرعون کے پیروکار ان کے اوپر قدم رکھ کر کے گزر جائیں گے، انہیں روندتے ہوئے گزر جائیں گے۔ سند صحیح سے روایت نقل ہے کہ آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے زنا، سود اور شراب عام ہو جائے گی۔ یہ قیامت کی نشاندہی ہے۔ قیامت آنے سے پہلے 3 چیزیں عام ہو جائیں گی، پہلا زنا ہوگا، دوسرا سود ہوگا، اور شراب عام ہو جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے اپنے یہاں ساری کی ساری چیزیں، تینوں کی تینوں چیزیں عام ہو چکی ہیں۔ زنا اگرچہ ابھی بھی پوری طریقے سے عام نہیں ہوا ہے، لیکن آئندہ کچھ سالوں کے اندر ایسا ماحول ضرور پیدا ہو جائے گا کہ زنا عام ہو جائے گا۔ اور سود تو ظاہر سی بات سب لیتے ہی ہیں، سود بازی سارے کے سارے لوگ کرتے ہیں، اور یہ شراب کی بات، شراب کی تو پرمیشن بھی مل چکی ہے، یہ عام ہو چکی ہے بالکل۔ طبرانی نے قاسم بن عبداللہ بن وراق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صارفہ کے بازار میں دیکھا، صارفہ کے بازار میں دیکھا، وہ اہل بازار سے کہہ رہے تھے کہ اے اہل صارفہ تمہیں خوشخبری ہو۔ انہوں نے کہا اللہ آپ کو جنت کی خوشخبری دے، اے ابو محمد آپ ہمیں کس چیز کی خوشخبری دے رہے ہیں؟ آپ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صارفہ کے لیے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ انہیں آگ کی بشارت دے دو، انہیں آگ کی بشارت۔ ایک صارفہ ایک بازار تھی جس کے اندر سود لیا جاتا تھا، جس کے اندر سود کا کاروبار کیا جاتا تھا، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اے صارفہ والوں، صارفہ کے بازار والوں تمہیں مبارک ہو۔ کس چیز کی مبارک؟ جہنم کی مبارکباد ہو، کیونکہ تم نے سود کو عام کر رکھا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا جن کی مغفرت نہیں ہوتی، جن کی مغفرت نہیں ہوتی، ان گناہوں سے بچا۔ خیانت ایسا ہی ایک گناہ ہے جو جس چیز میں خیانت کرتا ہے قیامت کے دن اسے اسی کے ساتھ لایا جائے گا، اسے اسی کے ساتھ لایا جائے گا۔ سود خوری، جو سود کھاتا ہے وہ قیامت کے دن پاگل آصف زدہ اٹھایا جائے گا۔ پھر آپ نے آیت کریمہ پڑھی، جو سود کھاتے ہیں وہ اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جسے شیطان آصف سے باولا کر دیتا ہے۔ اصبہانی کی حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن سود خور پاگل کی طرح اپنے دونوں پہلو کھینچتا ہوا آئے گا۔ پھر آپ نے آیت کریمہ پڑھی، وہ اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جسے شیطان آصف سے پاگل ہوا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی سود سے اپنا مال بڑھاتا ہے، جو بھی سود سے اپنا مال بڑھاتا ہے آخر کار وہ تنگ دستی کا شکار بن جاتا ہے۔ یہ بسند صحیح نقل ہے کہ سود خواہ کتنا ہی بڑھ جائے آخر کار قلت پر منتجن ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ ان میں کوئی بھی ایسا نہ ہوگا جو سود نہ کھاتا ہوگا اور سود نہیں کھائے گا، سود کا غبار اس تک ضرور پہنچ جائے گا۔ اگرچہ وہ سود نہیں کھائے گا لیکن سود کا غبار اس تک ضرور پہنچ جائے گا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ ضرور آنا ہے کہ اگرچہ وہ سود نہیں کھائیں گے لیکن سود کی جو غبار ہوگی وہ ان تک پہنچ جائے گی۔ یہ حدیث نقل ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، البتہ میری امت کے لوگ برائیوں میں رات گزاریں گے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لوگ برائیوں میں رات گزاریں گے، عیش و عشرت کریں گے، لہو لعب میں مشغول ہوں گے۔ جب صبح ہوگی تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے اور عورتوں سے گانا بجانا سننے، شراب پینے، سود کھانے اور ریشم پہننے کے سبب سور اور بندر بن جائیں گے۔ اللہ اکبر، سور اور بندر بن جائیں گے۔ کس سبب سے؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں میری امت کے لوگ برائیوں میں رات گزاریں گے، عیش و عشرت کریں گے، لہو لعب میں مشغول ہوں گے۔ جب صبح ہوگی
تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے، عورتوں سے گانا بجانا، سننے، شراب پینے، سود کھانے اور ریشم پہننے کے سبب سور اور بندر بن جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کا ایک گروہ کھانے پینے اور لہو لعاب میں رات گزارے گا، جب صبح کرے گا تو ان کی صورتیں مسخ کر دی جائیں گی، وہ بندر اور خنزیر ہوں گے، اور البتہ وہ زمین میں دھسیں گے اور ان پر پتھر برسائے جائیں گے، یہاں تک کہ لوگ کہیں گے فلاں گھر فلاں زمین میں دھس گیا، اور بلا شبہ ان پر پتھروں کی بارش کی جائے گی جیسے قوم لوط پر کی گئی تھی۔ ان کے قبائل پر اور ان کے گھروں پر یہ ابتلا ان کے شراب پینے، ریشمی لباس پہننے، گانے بجانے کی محفلیں منعقد کرنے، سود کھانے اور قطعی رحم کے سبب، اور ایک خصلت کو بیان کرنا ابھی بھول گئے۔ تو پورے کے پورے 2 دن کے بیان سے ہمیں پتہ چلتا سود کی ممانعت، سود کی ممانعت۔ جو لوگ بھی سود کا کاروبار کرتے ہیں، جو بھی سود کا کام کرتے ہیں، جو کسی نہ کسی طریقے سے سود لیتے ہیں، انہیں درس عبرت حاصل کرنا چاہیے، انہیں درس عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ کل میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے 73 دروازے ہیں، سود کے 73 دروازے ہیں، اور سب سے چھوٹا دروازہ یہ، سب سے کمتر گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے نکاح کر لے، کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے۔ جو سود بازی کا تو سب سے ہلکا گناہ جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ ماں کے ساتھ اپنی نکاح کر لے، سب سے ہلکا گناہ ہے۔ آپ بتائیے 73 میں سب سے ہلکا گناہ ہے، باقی کے 72 ان کا عالم کیا ہوگا، ان کا عالم کیا ہوگا۔ اور اس کے بعد جو آج میں نے آپ کو حدیث مبارکہ سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں معراج کی رات مجھے سیر کرائی گئی تو میں نے دیکھا کہ ایک ایسی قوم تھی جن کے پیٹ کمروں کی طرح بڑے بڑے تھے، کمروں کی طرح بڑے بڑے تھے، ان کے پیٹوں کے اندر سانپ چلتے پھرتے نظر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ سود خور ہیں، یہ سود خور ہیں۔ اگر ہم اور آپ ابھی بھی سود کا کاروبار کرتے تو ہم اور آپ کو اس درس عبرت حاصل کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ آخر ہم نے اپنے آپ کو کس مقام کے اوپر کھڑا کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندے کے پیٹ کے اندر ایک حرام کا لقمہ پڑ جاتا ہے، ایک حرام کا لقمہ پڑ جاتا ہے تو اللہ اور اس کے سارے کے سارے زمین و آسمان کے سارے فرشتے اس کے اوپر لعنتیں بھیجتے ہیں، سارے کے سارے لوگ اس کے اوپر لعنتیں بھیجتے ہیں۔ اگر وہ اسی عالم میں مر گیا تو جو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ اور جو بندہ سود بازی کرتا رہتا ہو، اسی سے پیسہ اکٹھا کر لے، دھن دولت بنا لے، پھر ظاہر سی بات ساری کی ساری زندگی جو کھائے گا کمائے گا کس پیسے سے کھائے گا؟ وہ سود بازی، سود کے پیسے کھائے گا، اور سود کا پیسہ کھا رہا تو گویا کہ حرام کھا رہا، جب حرام کھا رہا تو گویا کہ زمین و آسمان کے سارے فرشتے لعنت بھیج رہے ہیں۔ جب زمین و آسمان کے سارے فرشتے لعنت بھیجتے تو آپ دنیا کے اندر کامیاب، اگرچہ آپ کو بظاہر نظر آئے کہ ہم کامیاب ہو گئے، لیکن ہم اصل میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ کامیاب ہونا ہے تو ہم اور آپ کو سود سے بچنا ہوگا۔ سود بہت بڑی ذلت ہے، میں نے آپ کو اتنی حدیثیں سنائی، پہلے کل 14 حدیثیں سنائی تھی، صرف یہی کہتے ہوئے کہ سود زنا سے بھی برا ہے، سود ماں کے ساتھ نکاح کرنے کے جس طریقے سے، اس طریقے سے میں نے آپ کو ساری حدیثیں سنائی۔ تو ہم اور آپ جہاں نمازوں کی پابندی کریں گے، روزے رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج کریں گے، سارے کے سارے اچھے کام کریں گے، وہاں ہمیں ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے، ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اللہ رب العزت ہمیں ان تمام تر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، شریعت مطہرہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پیغام عطا فرمائے۔ یا مالک الملک جتنا ہم پڑھیں یا جتنا سنیں اس پر عمل کرنے کو توفیق رفیق عطا فرما۔ یا مالک الحم سب کو سود جیسی بیماریوں سے مالک محفوظ عطا فرما۔ یا مالک الحم سب کو گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ سے معاف عطا فرما۔ یا مالک میں خصوصاً جھوٹ، تکبر، غیبت، بدی، غیبت مالک ان سبب تمام تر مہلکات بیماریوں سے محفوظ عطا فرما۔ یا مالک ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنا دے۔ مالک ہم سب کو آپس میں میل محبت عطا فرما۔ مالک ہم سب کی پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔